رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مومن کے لیے دنیا جو ہے وہ قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت۔ تو قید خانے کی سب سے بڑی نشانی یہی ہے کہ جب بھی اس کا دروازہ کھلے تو بندہ خوشی خوشی اس سے باہر نکل جائے۔ جو لوگ اس کو جنت بنا بیٹھے ہیں نا، عیاشیاں کر رہے ہیں، تو وہ جو مرضی کر لیں، وہ اندر جو ہے نا وہ غافل کی آنکھ تب کھلتی ہے جب بند ہونے والی ہے۔ زبردست بات۔ تو وہ آخر میں جو ہے نا وہ آپ کو جب لاسٹ آپ کی سانسیں چل رہی ہیں اور اس وقت جب آپ کو وہ احساس ہو تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ انسان ابھی ہی اللہ کے حکم سے اپنی اصلاح کر لے اور ذرا اپنے خیال کو جو ہے اللہ کے ساتھ لگا لے اور پھر دیکھے کہ کتنا سکون ملتا ہے۔ کسی بھوکے کے پیٹ میں کھانا پہنچانے سے جو سکون ملتا ہے دنیا کی کسی عیاشی سے نہیں۔ بہت پیاری بات۔ وہ ایک انسان، میں نے اس دن ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی جس کا مفہوم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک میں 1 مہینہ مسجد نبوی میں اعتکاف میں بیٹھوں، اس سے بہتر ہے کہ میں کسی ایک انسان کا دکھ دور کر دوں۔ یہ کا بڑا پیارا فکر ہے کہ اللہ کو یہ فکرہ بڑا پسند ہے، یا اللہ غلطی ہو گئی معافی دے دے، آئندہ نہیں کروں۔ یہی ہے کہ جب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے تو ڈر کس بات؟ بالکل ایسے ہی ہے۔ میرے پاس اکثر نوجوان آتے ہیں اور زندگی میں بڑے کبیرہ گناہ اور بڑے خطرناک راستے سے ہو کے آئے ہو، وہ نا میں دیکھتا ہوں نا کہ جس پہ ذرا سا وہ ایمان کا ایک ہلکی سی وہ ایک شمع بھی ہے نا روشن، وہ بڑے اس سے پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کیا اللہ میرے سارے گناہ معاف کر؟ جب بھی وہ مجھ سے یہ سوال پوچھتے ہیں نا تو میں فوراً قرآن کی آیت کہ اللہ تو کہہ رہا ہے کہ میں تو تمہاری گناہوں کو نیکیوں میں کنورٹ کر دوں۔ بے شک، شرط صرف صدقے دل سے توبہ ہے اور رجوع کرنا ہے۔ بالکل۔ دیکھیں نا حضرت آدم کی توبہ اگر تو صرف توبہ قبول ہوئی ہوتی تو کیا رحمت للعالمین آپ کی اولاد میں ہوتے؟ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، اللہ اکبر۔ وہ دیکھیں کہ حضور اس سے دنیا کی سیر کرائی گئی اور اس پہ پوری دنیا کی خیر، الحمدللہ۔ تو حضرت آدم ان کی وہ گناہوں سے توبہ کرنے پہ کتنا راضی ہے، تو آپ بھی توبہ کریں، حوصلہ پیدا کریں، تو اللہ تو معاف کرنے ہی بیٹھے۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ کا بڑا پیارا جملہ ہے کہ وہ نیکی ہی کیا جو اللہ نے قبول نہیں کی اور وہ گناہ ہی کیا جسے اللہ معاف کرتا ہے۔ تو نہ علم کا دعویٰ کرنا ہے، نہ عمل کا دعویٰ کرنا ہے، اللہ کے فضل کا دعویٰ کرنا ہے۔ اور اس کا جو بہترین فارمولہ ہے وہ عاجزی اور انکساری ہے۔ ہم نے اتنا اجلا بھی نہیں ہونا کہ لوگ ہمیں میلے نظر آئیں۔ ہر درویش کا ایک ماضی ہوتا ہے اور ہر گناہ گار کا ایک مستقبل ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہم لوگوں کو جج کرتے پھرتے ہیں، لوگوں کو کویسچن کرتے پھرتے ہیں کہ یہ فلانا جو ہے میں زیادہ اچھا ہو گیا ہوں تو میں دوسرے سے بہتر ہوں، تو یہ جو تکبر ہے نا، اللہ سے جو ہے نا پناہ مانگنی چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کسی ایسی نیکی میں مبتلا ہو جائیں جو ضائع ہونے والی ہے، یا کہیں ایسے گناہ میں مبتلا ہو جائے جو معاف نہ ہو سکے۔ اللہ ہمیں ایسے گناہوں سے بچا جو دعا پر سے اعتماد چھین لیتے ہیں۔ یہ دعا کرنی چاہیے جو مجھ سے توبہ کی توفیق چھین لے۔ آپ کی تقدیر دعاؤں میں پوشیدہ ہے، دوسروں کی دعاؤں میں، لیکن ایک شرط ہے، ان کو کہنا نہ پڑے کہ میرے لیے وہ دل سے نکلنی چاہیے، تمہیں دعا دے۔ ماں باپ کی بھی نا اتنی خدمت کرنی ہے کہ ان کو بولنا نہ پڑے، وہ تمہیں دیکھیں ادھر ہی ان کی زبان سے دعا نکلے کہ ہمارا بچہ، جس سے ماں راضی اس سے اللہ راضی۔ والدین تو یہ جتنے بھی بچے ہمیں دیکھ رہے ہیں نا اس وقت، والدین کے اشاروں پہ ناچو، دنیا تمہارے اشاروں پہ ناچے۔ یہ فارمولہ سیکھ جاؤ، ماں باپ کی بات سمجھ آتی ہے کہ نہیں آتی، مان لینے میں عافیت۔ وہ حضرت بھی کہتے ہیں کہ اتنی کامیابی نہ حاصل کر لینا کہ ماں باپ کو چھوڑ دینا، وہ کامیابی نہیں ہے، وہ بڑی ناکامی ہے۔ اگر تمہارے بیوی بچے تم سے راضی تو تمہاری دنیا بن گئی، اگر تمہارے ماں باپ تم سے راضی تو تمہاری آخرت بن گئی۔ تو ہم جو کہتے ہیں نا کہ دنیا اور آخرت دونوں چاہتے ہیں، تو دیکھ لو اپنی زندگی پہ، بیوی بچے راضی ہیں مبارک ہو، ماں باپ راضی ہیں اللہ راضی، اور ان کو چھوڑ کے نا ہم کامیابی، اس کامیابی کو ہم مانتے ہی نہیں۔ یہ جو لوگ ہمارے ساتھ برا کرتے ہیں نا، ان کو ہم معاف تو کر دیتے ہیں، گلے نہیں لگا سکتے کیونکہ یہ ہمارے ہاتھ کاٹ دیتے ہیں۔ تو یہی ہے نا کہ لوگوں نے جو ہمارے ساتھ کیا وہ اس کو ابھی سائڈ پہ رکھتے ہیں، ہم نے اپنے ساتھ کیا کیا اس کا ہمیں جواب چاہیے کہ ہم اپنا خیال تو رکھتے ہی نہیں۔ خواتین کو میں زیادہ اس لیے ٹارگٹ کرتا ہوں کیونکہ یہ ایموشنل بینگز ہیں، ان کے اگر تھاٹس پروسیس نہیں ہوں گے، ایموشنز ریگولیٹ نہیں ہوں گے تو گھر کبھی بھی نہیں بسے۔ اس لیے ان کو اپنے اوپر کام کرنا ہے۔ 80% جو آٹو امیون بیماریاں ہیں وہ خواتین میں ہوتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ دوسروں کا خیال رکھتی ہیں، اپنا نہیں رکھتی۔ تو اب یہ جو لوگ بھی یہ دیکھ رہے ہیں کہ میاں بیوی، شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ بیوی کو وہ سکھ دے جو وہ ڈیزرو کرتی، وہ پرائیویسی دے جو وہ ڈیزرو کرتی۔ اگر وہ اس کو نہیں دے رہا، کل کو وہ گلہ نہیں کرے گا۔ آج کل جو ڈیورس، طلاقیں اتنی بڑھ چکی ہیں، کیوں بڑھ رہی ہیں؟ کیونکہ ہم وہ بیسک ایک ماحول جس میں ایک انسان نشو و نما پاتا ہے، اور بچوں کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے مسکراتی صحت مند ماں۔ اگر ماں نے ٹراما دیکھا ہے تو بچوں میں بھی وہ ٹرانسفر کرے گی۔ کہ اپنی مرضی اور اللہ کی مرضی میں جو فرق ہے اس کا نام غم ہے، وہ فرق مٹا دو، اللہ بھی خوش اور آپ بھی خوش۔ فرق ہے نا، اللہ نے کچھ چاہا، آپ کچھ اور چاہ رہے۔
اب اللہ نے جو کام آپ سے کروانا چاہ رہے ہیں وہ آپ کر نہیں رہے، اب وہ غم بن گیا۔ لیکن اگر آپ اس کو قبول کرو گے تو خوشی اور دوسرے کی خوشی محسوس کرو۔ کسی نے پوچھا نا کہ وہ حضرت نے کی کتاب میں لکھا کہ بارش کی خوبی کیا ہے، تو کہا میرے کھیتوں کو سیراب کرتی ہے۔ کہتے ہیں بارش کی برائی کیا ہے، میرے بھائی کے کھیتوں کو بھی سیراب کرتی ہے۔ تو دوسرے کی خوشی آپ کا غم بن جاتی ہے۔ تو ہم اس معاشرے میں رہ رہے ہیں کہ دوسرے کی خوشی ہمارا غم ہے۔ اگر دوسرے کی خوشی ہماری خوشی بن جائے نا تو ہمارے غم بھی ختم ہو جائے۔ فرق صرف اتنا، آپ جس زندگی کا گلہ کر رہے ہو، آپ کی یہ زندگی ان لوگوں کی دعائیں ہیں کہ یا اللہ ہمیں ایسی زندگی دے۔ آپ جس بات کو سمجھیے گا کہ وہ جو بیمار ہے، جو صحت چاہتا ہے، اسے دنیا کی کوئی اور چیز نہیں چاہیے، صرف صحت چاہیے، دوبارہ سے ٹھیک ہو جائے۔ میرے پاس ایک خاتون آئی، اللہ نے ان کو بڑی مال و دولت سے نوازا اور بڑی بزنس وومن، لیکن اتنی انگزائٹی ڈپریشن میں چلی گئی، ان کے اپنے منہ کے الفاظ تھے کہ ایک وقت تھا کہ میں چاہتی تھی دنیا خرید لوں، آج میں اللہ سے دعا کرتی ہوں یا اللہ سب کچھ واپس لے لے، صحت دے دے مجھے واپس، میں یہ زندگی کیسے گزاروں گی۔ یعنی کہ وہ ایک دفعہ ایک اور بڑا پیارا حضرت کی بات نا وہ سمجھانے کے لیے کہ اگر آپ کے سامنے دسترخوان ہے اور آپ کے سامنے نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، کھانے پینے کی بہترین چیزیں پڑی ہوئی، اور اللہ آپ کی بھوک چھین لے، تو آپ آسمان کی طرف دیکھ کے فریاد کرو گے کہ یا اللہ یہ بھوک واپس کر دے، اس خوراک کا میں کیا کروں گا۔ یعنی کہ پیسے کے ہوتے ہوئے، رزق کے ہوتے ہوئے اگر اس نعمت کو استعمال نہ کر سکو نا تو پھر سر آسمان کی طرف اٹھتا ضرور ہے، اور انسان اگلی بات ہی کہتے ہیں یا اللہ گلہ نہیں کروں گا، ایک چانس اور دے دے۔